تو دل زور زور سے خون بھیجے گا تو اس طریقے سے بدن سے خون جلد باہر نکل جاتا ہے، لیکن اگر دل کا جو ہے دماغ کا تعلق دل سے ٹوٹ جائے تو پھر خون بدن سے نکل نہیں پاتا ہے۔ تو یہ چیز کا خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بہتا خون ناپاک کیا ہے، چاہے وہ قربانی کے جانور کا خون ہو یا عام جانور کا خون ہو، بہرحال وہ خون ناپاک ہوگا۔ بہت سارے لوگ قربانی کے ذبح کرتے ٹائم ایک تھالی وغیرہ میں قربانی کا خون رکھ لیتے ہیں، اس کے بعد جما کے دل کی طرح استعمال کرتے ہیں۔ یہ چیز ہمارے لیے شریعت نے حرام کیا ہے۔ بہتا خون چاہے قربانی کے جانور کا ہو یا ایسے ہی ہم نے ذبح کیا ہے تو بھی وہ حلال نہیں ہے، اسے کھانا نہیں ہے۔ قربانی کے جانور کے اندر اور بھی کئی ساری چیزیں ہیں جسے ہمارے لیے شریعت نے حلال نہیں کیا ہے، اسے نہیں کھانا ہے۔ مثال کے طور پر گدود نہیں کھانا ہے، اس کے بعد میں اس کے بدن میں اگر منی ہے تو وہ نہیں کھانا ہے، پاخانے پیشاب کا مقام نہیں کھانا ہے، اوجھڑی نہیں کھانا ہے۔ اس طریقے سے اگر بکرا انڈل بکرا ہے تو اس کے خصیے نہیں کھانا ہے۔ اس طریقے سے بہت سارے لوگ کھا لیتے ہیں، تو یہ چیز شریعت میں جائز نہیں ہے، اس سے آدمی کو بچنا چاہیے۔ بڑے کی قربانی اگر ہم میں سے کوئی کرتا ہے تو ایک جانور میں 7 لوگ حصے دار ہو سکتے ہیں۔ 7 لوگ حصے دار ہو گئے، اور اس کے اندر عقیقہ جو کرانا چاہتا ہے عقیقے کا بھی وہ حصے دار بن سکتا ہے۔ تو قربانی کے یہ مسائل کا خیال رکھنا۔ اب گوشت کے بارے میں آتے ہیں۔ گوشت کا آدمی 3 حصہ کرے، ایک حصہ غریبوں کو، ایک حصہ دوست و احباب کو، اور ایک حصہ اپنے گھر والوں کے لیے چھوڑے۔ یہ مستحب طریقہ ہے، لیکن اگر کسی کی فیملی بہت بڑی ہے، اسے زیادہ ضرورت ہے، تو اگر اس نے آدھا بھی استعمال کر لیا تو کہیں کوئی گناہ نہیں ہے۔ البتہ بہت دن اسٹور کر کے کھانے کے لیے رکھنا نہیں چاہیے، بلکہ اپنے ان بھائیوں کا خیال رکھنا چاہیے جو بہت غریب ہوتے ہیں۔ کبھی چھٹے چھماہی بکرے کا گوشت وغیرہ یا گوشت جو ہے انہیں کھانے کی نوبت آتی ہے، تو ایسے لوگوں کا قربانی کے وقت زیادہ خیال رکھنا چاہیے۔ اور ایک چیز اور بھی خیال رکھنا چاہیے، بہت سارے لوگ ہمارے رشتہ داروں میں جو ہوتے ہیں قربانی کرتے ہیں، ہم بھی قربانی کرتے ہیں، تو بسا اوقات کیا ہوتا ہے ہم ان کے گھر گوشت بھیجتے ہیں، وہ ہمارے گھر گوشت بھیجتے ہیں۔ تو ایسے وقت میں کیا چاہیے، جس کے گھر قربانی ہوئی ہے اس کے گھر نہ بھیج کر کے آپ جو ہے ان لوگوں کے گھر زیادہ بھیج دیں جن کے گھر نہیں ہوئی ہے۔ تو ان ساری باتوں کا خیال رکھنا جو ہے بہت ضروری ہے قربانی میں۔ اور اگر کبھی کوئی سوال ہے آپ کے جو ہے ذہن میں تو کر سکتے ہیں۔ کسی غیر مذہب کو قربانی کا ذکر ہے؟ ہاں، شریعت مطہرہ نے تو منع کیا ہے کہ غیر مسلم کے لیے یہ قربانی کا گوشت وغیرہ نہیں دینا چاہیے، تو اس سے بچنا چاہیے۔ جو بڑی جانوروں کی قربانی ہوتی ہے، کیا اس میں ہم غیر عقیدہ کو اپنے حصے میں شامل کروا سکتے ہیں؟ دیکھیے، قربانی جو ہوتی ہے اسلامی طریقے سے، اس میں اگر ہم کسی غیر کو شامل کریں گے تو قربانی کسی کی نہیں ہوگی۔ جو بد مذہب ہیں، بد عقیدہ لوگ ہیں، 7 حصوں میں سے کسی ان کا ہم حصہ اپنے میں نہیں لے سکتے ہیں۔ اگر لیں گے تو سب کی قربانی خراب جائے گی۔ یہی اہل سنت کا جو ہے متفقہ فیصلہ ہے۔ بس اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں آپ کو ان سب باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔